على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ وَإِذَا اور جب سَأَلَ سوال کرے کا آپ سے، اور جب سوال کرتے ہیں آپ سے عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فإنی تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار، اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ وہ میرا کہا مانے، ولیؤمنوا بی اور چاہیے کہ وہ مجھ پہ ایمان لائے، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ دہرا لیں، وَإِذَا اور جب سَأَلَ سوال کرتے ہیں کا آپ سے عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فإنی تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا کرنے والے کی دعا، اذا دعان جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، فلیستجیبوا لی بس چاہیے کہ وہ میرا کہا مانے، ولیؤمنوا بی اور چاہیے کہ وہ مجھ پہ ایمان لائیں، لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پا سکیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے، عبادی میرے بندے، یہاں پہ ایک سوال کی طرف ترغیب کا بڑا ہی خوبصورت انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے سوال کریں عنی میرے بارے میں، فإنی قریب تو بے شک میں قریب ہوں۔ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ بڑی معروف اس کی تفسیر و بیان کی جاتی ہے کہ صحابہ نے اللہ تعالیٰ کو بلند آواز سے پکارنا شروع کیا اور پوچھا اللہ کے نبی ہمیں بتائیں اگر ہمارا رب قریب ہے تو ہم آہستہ پکاریں، اگر دور ہے تو اونچی اونچی اپنے رب کو پکاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب آپ سے میرے بندے سوال کرتے ہیں عنی میرے بارے میں دور ہوں کہ قریب ہوں، فإنی قریب تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں کدھر ہوں، میں کہاں ہوں، قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ اب یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ پیچھے ہم نے کئی مقامات پہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ قریب ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یا تو اللہ عرش پر ہے تو عرش کتنا دور ہے؟ دیکھیں زمین سے لے کے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے، 500 سال کی مسافت۔ کتنے سال کی مسافت؟
بھائی دیکھیں لاہور یہاں سے قریب ہے کہ دور ہے؟ بولا نہیں بھائی؟ حالانکہ وہ گھنٹے کی مسافت رہ گئی ہے. کتنی مسافت ہے؟ گھنٹے کی. اور وہاں 500 سال کی مسافت. اور پھر دیکھیں اوپر آسمان، پھر آسمان کی موٹائی 500 سال کی، پھر اوپر پھر اگلا آسمان 500 سال کی مسافت، پھر اگلا آسمان اس کی موٹائی 500 سال، کرتے کرتے کتنا لمبا فاصلہ. پھر اوپر جو ہے وہ عرش پہ کرسی پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے. اب کہتے ہیں جی عرش پہ مستوی ہے، لیکن اس آیت میں تو آیا ہے کہ میں قریب ہوں. عرش تو جب کہ اتنا دور ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں قریب ہوں. اب دونوں چیزیں کہاں پر ہیں؟ قرآن مجید میں. ہم کون سی بات مانیں؟ ہم کون سی بات مانیں جی؟ بولے نہیں بھائی، ہم سب باتیں مانیں گے. کوئی قرآن مجید کی ایک بھی ایسی بات نہیں ہے جس کا ہم انکار کریں گے. اگر کسی نے قرآن مجید کی ایک بھی بات کا انکار کر دیا تو وہ اسی وقت ہی کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیوں نہیں بات سمجھے کہ نہیں؟ اب پھر یہ عقل ہماری نہیں کام کر رہی. ایک طرف تو اللہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر ہے. دوسری طرف فرمایا انی فانی قریب، میں قریب ہوں. ایک اور مقام پہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری یہ شارد سے بھی زیادہ قریب ہوں. ایک اور مقام پہ فرمایا جب کوئی بندے کے اوپر موت کا وقت ہوتا ہے نا، اتنے رشتہ دار قریب سے آگے دیکھ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم دیکھ نہیں سکتے میت کے، تم اتنا قریب نہیں ہو جتنا ہم اس کے قریب ہیں. اب کیا کریں؟ ایک طرف تو ہے اللہ عرش پر ہے، دوسری طرف اللہ قریب ہے، اللہ قریب ہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے، ہمارا کام ہے کہ دونوں آیات پہ ایمان لائیں. اس قربت سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ اللہ عرش پہ ہونے کے باوجود قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا. یہ ایسے ہی قریب ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہماری عقل ہی اتنی ہے کہ ہم جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے متعلق لفظ سنتے ہیں نا، فوراً اسے اپنی مخلوق، اپنے جیسوں پہ قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے کوئی بھی مثال جو ہے وہ تم نے قائم نہیں کرتے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. بھائی ایک بندہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے قریب ہے کہ دور ہے؟ بولے نہیں، بولے نہیں، دور ہے. ہمارا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے کسی بھائی سے، ہم اسے فون کرتے ہیں جناب یہ معاملہ ہو گیا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے تو پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. بندہ کہاں ہے؟ بولے نہیں بھائی، بندہ قریب ہے کہ دور ہے؟ کہتا تو جا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو فکر نہ کر، میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ اتنی دور ہو کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہماری یہاں پہ عقل کیوں بھی اتنی جلدی بس کر جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہو کے تمہارے قریب نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھ ہیں؟ وہ لاہور کراچی بیٹھ کے کہتا ہے تو فکر نہ کر، میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ اتنی دور ہو کے قریب ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے مخلوق ہے، اس کے پاس اختیار بھی کوئی نہیں، اس کے پاس طاقت بھی کوئی نہیں. تو ہمارا رب عرش پہ ہو کے ہماری شارت سے زیادہ قریب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اتنی چھوٹی سی بات ہے، ایسے ہی لوگوں کو الجھا دیتے ہیں. دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قریب ہوں، ہر جگہ اللہ، اللہ آگے، اللہ پیچھے، اللہ دائیں، اللہ بائیں، اللہ اوپر، اللہ نیچے، اللہ ہر طرف اللہ اللہ. یہ باطل عقیدہ ہے. جان لیں ہر طرف اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کہاں پر ہے؟
الرحمن علی العرش استوى، رحمان کی شان یہ ہے وہ عرش پہ مستوی ہے. ہاں اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، اس کی طاقت اور قدرت ہر جگہ موجود ہے. اس کا علم تو اتنا وسیع ہے، ہم کہتے ہیں اندھیری رات ہو، کالی چیونٹی ہو، کالی چٹان ہو، اس کالی چٹان میں اندھیری رات میں وہ کالی چیونٹی چلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اس کے دل میں بھی جو خیال ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے. ہمارا رب تو یہ ہے. اچھا مجھے یاد آیا، یہ بات میں نے کر تو دی ہے نا، اکثر مولوی بیان کرتے تھے اور کہتے ہیں حدیث ہے. یہ حدیث کوئی نہیں، کسی بزرگ کا ہی قول ہے، کسی خطیب کا. یہ حدیث نہیں ہے. یہ جو ہم نے ابھی بیان کیا نا، یہ کالی رات ہو اور کالی چٹان ہو، وہ کرتے ہیں اکثر بیان، اور بعض دفعہ مولوی کو بھی پتہ نہیں کہا تو وہ حدیث سمجھ کے بیان کر دیتے ہیں. اس کو حدیث ہے نہیں سمجھنا. ہاں کتاب و سنت کی نصوص سے یہ بات یہی سمجھ آتی ہے، اگرچہ یہ کسی خطیب کا قول ہے لیکن بڑا ہی عمدہ اور بڑا ہی اچھا قول ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کئی آیات جو ہے نا، ان کا نکالا ہوا یہ مسئلہ یہاں اس کا سمجھنے خلاصہ ہے. کیا ہاں وہ اللہ پاک کی طرف منسوب ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے. ہم کہتے ہیں کالی رات ہو، کالی چٹان ہو، آپ بولیں گے بھی اس کی دلیل، ہم جواب دیں گے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. یہ اس کی دلیل ہے. ٹھیک ہے جی. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بصیرا، جو تم عمل کرتے ہو، تم سے مراد سب کوئی، ہر کوئی اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ خبردار بھی رہتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. تو اس لیے ہم نے عرض کیا یہ کسی خطیب کا قول تھا لیکن عمدہ تھا، کیونکہ اس پہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں سمجھ لیں ان کا یہ خلاصہ ہے. تو فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کرتے ہیں آپ سے میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو میں کہاں ہوں، قریب ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے ہے وہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ وہ قریب ہے، لیکن ہے کہاں پہ؟ کہاں پہ؟ عرش پہ ہے وہ عرش پہ، لیکن یہ بھی ساتھ میں مانتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہے، ہر ہماری حالت کو جانتا ہے، ہمارے دلوں میں جو پیدا ہونے والا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار جب وہ مجھے جب بھی پکارے. ہاں یہ وہی پھر چوٹی والی بات آ گئی، وہ پکارے جب بھی پکارے، جیسے بھی پکارے، وہ کالی رات ہو، کالی چٹان ہو، پکارے. اور اس پہ ایک اور حدیث بھی ہمیں یاد آ گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، لوگوں نے کہا جی بارش نہیں ہو رہی، بارش کے لیے دعا کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے. اب دیکھتے کیا ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی، وہ چیونٹیوں کی پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور سب کچھ دیکھ سکتے تھے. اب وہ ایک چیونٹی جو تھی نا، اس نے اپنی ٹانگیں جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی اور وہ دعا کر رہی ہے، اللہ میں بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہوں، ہمیں پانی چاہیے، اے اللہ ہم تجھ سے بارش کا سوال کرتے ہیں. اس طرح کی اس نے کوئی دعائیں کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا لقد سقیتم من دعوت غیرکم، اے میرے ساتھیوں واپس لوٹ چلو. کہا حضرت ہم تو دعا کرنے آئے، ابھی دعا کی نہیں بارش کی، واپس کیسے لوٹ چلو؟ فرمایا واپس لوٹ چلو تمہیں بارش ملے گی. کہا ہم نے تو دعا ہی نہیں کی، بارش کیسے؟ فرمایا آج تمہاری دعا سے نہیں، تمہارے علاوہ ایک چھوٹی سی ننھی سی مخلوق نے دعا کی ہے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے. تو وہ کیڑی بھی پکارتی ہے نا، ہمارا رب اس کی پکار کو بھی سنتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میرا کہا مانے. اچھا یہاں پہ یہ ایک نقطہ نوٹ کر لیں، بلکہ دو نقطے نوٹ کر لیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے
پچھلی نشستوں میں کس کے متعلق پڑھا تھا؟ کس مہینے کے متعلق؟ کل کے سبق میں، پرسوں کے سبق میں بولے نا؟ بولے نہیں بھائی؟ رمضان کے متعلق رمضان کا ذکر ہوا، روزوں کا ذکر ہوا، سمجھ آتی ہے۔ قرآن کا ذکر ہوا کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، سمجھ آتی ہے۔ یہاں پہ ذکر ہوا ہے کس کا؟ دعا کا۔ کس کا؟ اب یہ آیت ختم ہوگی، آگے پھر جو ذکر ہے نا وہ پھر رمضان اور روزوں کا ذکر ہے۔ پہلے بھی رمضان اور روزوں کا ذکر، اس آیت کے بعد بھی رمضان اور روزوں کا ذکر، درمیان میں یہ دعا والی آیت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے عرض کیا تھا قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے، قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ اب یہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے نا، دعا اس کا بھی رمضان کے ساتھ بڑا گہرا اور خاص تعلق ہے۔ یہ نقطہ بھی نوٹ کر لیں، آپ خود دیکھ لیں، پہلے بھی رمضان کا ذکر، بعد میں بھی رمضان کا، درمیان میں اس دعا کا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عام دنوں میں بھی دعا کرتے ہیں، لیکن رمضان کا بڑا تعلق ہے دعا کے ساتھ، اس لیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک دعا ایسی ہے افطاری کے وقت جو بندہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں، وذالک فی کل لیلہ، پوری رات تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، بندہ مانگے کون سی رات؟ رمضان کی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا وذالک فی کل یوم و لیلہ، دن اور رات تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ اس کی دعا کو رد۔ تو رمضان میں کثرت کے ساتھ آپ نے دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کا عام دنوں میں بھی دعائیں کریں، جیسے عام دنوں میں بھی قرآن پڑھنا ہے لیکن رمضان میں زیادہ پڑھنا ہے، بولے نہیں؟ عام دنوں میں بھی قرآن پڑھنا ہے لیکن رمضان میں کیوں زیادہ پڑھنا ہے؟ کیونکہ رمضان کے ساتھ قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ عام دنوں میں بھی دعائیں کریں لیکن رمضان میں دعائیں زیادہ۔ کیوں زیادہ؟ کیونکہ دعا کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ تھا پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول ہی نہیں ہوئی، دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں دعا قبول کروں گا، لیکن اگلی شرطیں بھی تو پڑھو نا، قریب تو ہوں میں۔ اتنا تو تم پڑھ لیتے ہو، مولوی سے سن لیتے ہو اللہ قریب ہے جی مانگو، اگلی بات آپ کو مولوی بھی نہیں سناتے، آپ بھی نہیں سنتے۔ سنوں گا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن تم نے میری بات ماننی ہے، تم نے میرا کہا ماننا ہے، جو میں کہوں گا میری مانو گے، پھر جو تم مانگو گے میں عطا کروں گا۔ اب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ مجھے دے، اللہ اولاد دے، اللہ یہ دے وہ دے، اور جب نماز کی باری آتی ہے وہ سستی، رزق کی باری آتی ہے تو حرام کا رزق۔ وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی نا، بندہ لمبا سفر کر کے آیا اور آ کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے حج کے دوران، یا ربی اے میرے رب اے میرے رب، آگے سے آواز آئی مطعمک حرام وملبسک حرام انا یستجاب لذلک، جو مرضی مانگ لے تجھے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا پینا بھی حرام کا، جس کا رزق جس کا مال حرام کا ہو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ چاہتے ہیں دعا قبول ہو؟ بولے نہیں بھائی؟ چاہتے ہیں دعا قبول ہو؟ پھر پہلا کام فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جیسا میں کہوں ویسا کرو، میری فرما برداری کرو، میرا کہا مانو۔ اور دوسرا کام وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ صحیح مانو، میں ایمان بھی لاؤ، توکل بھی رکھو، بھروسہ بھی رکھو نا مجھ پہ، اگر مجھ سے مانگنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بندے کی دعا تب تک قبول ہوتی رہتی ہے ما لم یعجل، جب تک بندہ جلدی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی جلدی کا کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میں نے اتنی دیر دعا مانگتا رہا، میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہی وہ قبولیت کا وقت تھا، اس بندے نے ہمت ہار دی، اب اس کی دعا رد ہو گئی۔ دعا اللہ تعالیٰ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قبول نہ کرے۔ جب بھی بندہ مانگتا ہے اللہ ضرور اس کی دعا کو، ہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک عطا کرتا ہے۔ پہلی چیز اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، دوسری چیز
اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس پہ کوئی تکلیف آنی ہے، پریشانی آنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتا ہے۔ تیسرا، اگر یہ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ذخیرہ کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ خیر عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ یہ دعا صرف مانگنا، اس کو صرف مانگنا نہ سمجھیں، بلکہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا شروع کرتے ہیں نا، اس کو عبادت سمجھ کے کیا کریں۔ یہ عبادت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ عبادت میں اور ہوتا کہ اللہ سے مانگنا ہی تو ہوتا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اللہ عبادت کسے کہہ رہے ہیں؟ دعا کو۔ فرمایا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، ان کو میں جہنم میں ذلیل کر کے داخل کروں گا۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا کرنی ہے عبادت سمجھ کے، لیکن دو شرائط کے ساتھ۔ ایک، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ فرما برداری میں یہ ہے توحید کا اقرار کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، طاقت ہے حج کرو، نیکی کرو، صلہ رحمی کرو، اچھے اچھے کام کرو، پھر اللہ سے مانگو، دیکھو اللہ کیوں نہیں عطا کرے گا۔ اللہ پہ صحیح بھروسہ رکھو، توکل رکھو، اللہ سے مانگو، اللہ کیوں نہیں عطا کرے گا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں اجیب، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، پس چاہیے کہ وہ میرا کہا مانے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پہ ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا